اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت نے انسان کو عقل سے، شعور سے اور حواس سے نوازا ہے۔ حواس خمسہ اللہ تعالی کی طرف سے وہ تحفہ ہے کہ انسان جس کا جتنا بھی شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے۔ یہ پانچوں حصے ٹھیک ہوں اور انسان کا شعور صحیح کام کر رہا ہو، عقل اور دانائی اپنے مقام پہ ہو، تو عربی میں ایسے شخص کو لب والا کہا جاتا ہے۔ اولو الالباب قرآن مجید کی اصطلاح ہے۔ شریعت ان لوگوں کے لیے نہیں اتری جو مجنون ہوں، پاگل ہوں، دیوانے ہوں۔ اللہ نے 3 لوگوں سے شریعت کے فیصلے اٹھا لیے۔ رفع القلم عن الثلاث، محبوب و مخدوم مرشد سید الرسل امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن سے کرامن کاتبین کا قلم اٹھا لیا گیا ہے اور انہیں ان کی حرکات و سکنات لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ سویا ہوا جب تک جاگتا نہیں، مجنون، پاگل اور دیوانہ جب تک اس کی عقل نہیں لوٹتی۔ یہ جو شخص ہے پاگل اور دیوانہ، اگر اس شخص نے نشہ کر کے اپنی عقل زائل کی ہے تو احکام اور ہیں، لیکن اگر ویسے ہی فطرتاً اللہ کی طرف سے معاملہ اس کے ساتھ کچھ اور ہے تو شریعت اسے مخاطب ہی نہیں کرتی، اولو الالباب کو بلاتی ہے۔ اہل لب، اہل عقل، اہل دانش، اہل خرد، اہل شعور، احساسات کو سمجھنے والوں کے لیے 2 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ایک دعویٰ اور دوسری دلیل۔ دعویٰ اور دلیل۔ دنیا میں کوئی بھی دعویٰ بیکار ہے اگر اس کے ساتھ دلیل نہیں ہے۔ میں اگر آپ کو اس وقت یہ دعویٰ کروں کہ پاکستان کے اندر پنجاب میں وقت جو ہے وہ 12:30 سے کچھ اوپر ہے، آپ کہہ سکتے ہیں جی ٹھیک ہے، گھڑیاں دیکھ کے یا میری تصدیق کریں گے یا تکذیب کریں گے۔ اور اگر میں اس وقت یہ بول رہا ہوں کہ یہ وقت رات 12:30 کا ہوا چاہتا ہے، دنیا میں کہیں نہ کہیں یہ وقت موجود ہے رات کے 12:30 کا، لیکن جہاں میں کھڑا ہوں، جہاں آپ بیٹھے ہیں، یہ میرا مجرد دعویٰ تو ہو سکتا ہے، اور میں گھڑی گھما کے اس کے اوپر PM لکھ کے آپ کو یہ کہہ دوں یا AM لکھ کے، تو ممکن ہے کہ کوئی بندہ مان لے، لیکن دلیل سے آری چیز دعوے کو فارغ کر دیتی ہے، وہ دعویٰ بیکار ہوتا ہے۔ ہم پورا سال وہ قوم ہیں کہ جو پڑھی لکھے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہماری قومی تربیت ایسی ہے کہ ہمارا پہلا سبق ہی پڑھنے کا ہے، اقرا، پہلی وحی ہی یہی تھی کہ پڑھیے۔ پڑھی لکھی قوم جب جہالت کا ثبوت دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اہل کتاب کو جگہ جگہ پہ ان کے عہد نامے، ان کے وعدے، ان کے میثاق، ان کے عہد و پیمان کا تذکرہ کر کے یہ بتاتے ہیں کہ ان سے یہ وعدہ لیا گیا، ان سے یہ بات کی گئی۔ یہ پڑھے لکھے ہو کر کے، اہل خرد، اہل دانش ہو کے، معلومات رکھتے ہوئے بھی
یہ پھر وہی کے وہی ہیں، لکیر کے فقیر ہیں۔ اسی لیے سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے جب دعا کے لیے کہا اور صراط مستقیم مانگا گیا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ مغضوب علیہم اور ولا الضالین بے اتفاق مفسرین اس سے مراد اہل کتاب ہے، یہود و نصارہ ہیں۔ یہ پڑھے ہوئے بھی تھے اور پڑھ لکھ کے بھی ان پڑھ تھے، ان کو رستے کا علم بھی تھا، یہ جان بوجھ کے رستوں سے ہٹ کے گمراہ بھی تھے، اور ان کے پاس اللہ کی رضا کا علم بھی تھا، مگر یہ اپنے رب کو ناراض رکھنے ہی میں خوش رہتے تھے۔ تو کتاب اللہ نے جگہ جگہ ان کی واٹ لگائی ہے، اور ہمیں یہ حکم ہوا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہیں بننا۔ کون سے لوگ کہ جو وہی آ کے شریعت آ کے پھر رب کو بھول گئے۔ ہم پورا سال مسلمان محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اپنا دل صاف نہیں کرتے، کینے ہی رہتے ہیں۔ علم نشرح لک صدرک جن پہ سورت اتری تھی، اور محبوب کی جن کے پاس سیرت تھی وہ اپنا سینہ صاف نہیں کر سکتے۔ میں آج کی ملاقات گزشتہ سے پیوستہ رکھ رہا ہوں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد، پیدائش، جنم اور آپ کی ولادت با جمال سے وصال با کمال کا سفر، آپ آمد کے ساتھ لے کے آئے تھے کہ جس پہ ہم مرحبا مرحبا خوشی کا اظہار بھی کریں، پیار بھی کریں، محبت بھی کریں، سینہ ہے اس کو کھلا رکھیں، اور مدینے کی معلومات، حجاز کی معلومات، وحی کی معلومات، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات اور آپ کے ارشادات، آپ کا خطاب، آپ کا بیان، آپ کی تفسیر، آپ کی توضیح، آپ کی تشریح، آپ کی عملی زندگی، محبوب کی سیرت آپ کا اسوہ اور آپ کا قدوہ، اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار اور آپ کا کردار، معمولات زندگی، ایک ایک پل آپ کی سیرت ہمارے لیے وہ خوشی کے ساتھ لینے والی بنے، تو کیا کریں؟ بس ہم ایسے کرتے ہیں، ہر شخص نے ایک مہینہ اپنا رکھا ہے، ہر گروہ نے ایک دن اپنا رکھا ہے۔ اس دن وہ جنتی ہے، باقی سب کافر ہیں، وہ مخلص ہے، باقی منافق ہیں، وہ محب ہے، باقی سب کے سب جو ہیں وہ بغض رکھنے والے ہیں، اور وہی اچھا ہے، باقی سب فارغ ہیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ جو بھی بات کریں وہ آپ کا دعویٰ ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ دلیل کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ کو مبارک ہو، آپ مضبوط ہیں، آپ اچھے ہیں، آپ نے دعوے پہ دلیل رکھی ہے۔ اور اگر دعوے پہ شکوک و شبہات ہوں، دو نمبری ہو، غلط بیانی ہو، دلیل نام کی کوئی چیز نہ ہو، اور جسے آپ دلیل سمجھ رہے ہیں، آپ جس کو رات کے اندھیرے میں رسی سمجھ رہے ہیں وہ سانپ نکلے، تو پھر ایسے بندے کو حاطب اللیل کہتے ہیں۔ اس نے رات میں ایندھن اکٹھا کیا، لکڑیاں سمجھ کے اس نے باندھ لی، اور بیچ میں سانپ بھی تھا، بعد میں اس کا نقصان ہوا۔ یہ نہیں ہمیں بننا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ مرحبا 1000 بار بولیے، اور دل سے بولیے، بار بار بولیے، مگر آپ کی آمد، آپ کی بعثت اور بعثت کے ساتھ جو چیزیں ملی تھی انہیں بھی اپنی زندگی میں بطور دلیل لے کے آئیے، تاکہ پتہ چلے کہ امتی صحیح معنوں میں خوشی منانے والا ہے۔ حضرات، آج میں اپنے محبوب کی آمد اور بعثت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال آمد کے بعد، پیدائش کے بعد، جنم کے بعد، ولادت کے بعد 40 سال بعثت نہیں ہوئی، نبوت کا تاج سر پہ نہیں رکھا گیا، مگر آپ نے جو زندگی گزاری ہے، جس کو ہم قبل نبوت زندگی کہتے ہیں، قبل بعثت، اور سارے علماء نے، محققین نے، اور بالخصوص مورخین نے لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ زندگی دنیا کی مبارک ترین زندگی تھی، اور آپ نے اپنے مخالفین کے سامنے سب سے پہلے بطور دلیل اپنی حیات رکھی ہے، حیات کے لمحات رکھے ہیں۔ آپ نے اپنے وجود اور معاملات رکھ کے یہ واضح پوچھا تھا، آپ نے 40 سال گزارے ہیں، فکیف جربتمونی، میرے ساتھ آپ کا معاملہ، تجربہ، ایکسپیرینس کیسا رہا ہے؟ قوم کا ایک ہی جواب تھا کہ آپ سچے، آپ من کے پکے، دیانتدار۔ حضرات، یہ جملہ آپ نے اتنا سن رکھا ہے کہ حفظ ہو گیا ہے، حفظ ہو گیا ہے۔ 40 سالہ زندگی میں ایک بھی کسی تول میں جھول نہ ملے،
कमी ढूंढो तो तलाश करने पे भी ना मिले, मुखालिफीन भी बोल उठें, गुफ्तार सच्ची है किरदार पक्का है। तो फिर माना यह था कि मेरे महबूब की सीरत यह है, आपकी आमद कि आप मट्टी में रह के मट्टी नहीं हुए, सोना रहे हैं। सोना मट्टी में मट्टी नहीं होता, सोना रहता है। और मेरे मुर्शिद मखदूम महबूब और आपके वो पैगंबर हादी और रहबर जिनको हमने उनकी आमद पे खुशी मनाई है, अगर आपका और मेरा किरदार 10, 20, 30, 40 साल जिंदगी में ऐसा है तो मुझे हर साल खुशी मनाने का भी हक है, मरहबा मरहबा कहने का भी हक है। मेहमान को बुला लें, बैनर लगा लें, मरहबा लिख लें, और फिर मेहमान नवाजी के लिए जो वो लेके आया है कोई उससे लेने की कोशिश ही नहीं करे। अच्छे लोग, तरबियत याफ्ता लोग, मेहमान जब आता है कुछ लेके आता है तो सबसे पहले उसके हाथ से वो चीज अदबन एहतरामन लेते हैं और खुशी से लेते हैं। ये तकल्लुफ जो होता है ना कि नहीं आपको रहने देना चाहिए था, आपने ऐसे कर दिया, भाई वो ले आया है, वो जब ले आया है तो लेने में खुशी है। इज्जत से लीजिए, एहतराम से लीजिए, वकार से लीजिए, प्यार से लीजिए, पकड़िए, आगे बढ़िए, और यही मेहमान की इज्जत है। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए हैं, आए हुए 40 साल बीत गए, 40 साल जिंदगी दे रहे हैं, मगर ये खुशियां मनाने वाले आप और मैं दोनों मिल के हालत क्या है कि महबूब जो भी लेके आए हैं वो हमें अच्छा नहीं लगा। वैसे आप आए बहुत अच्छा हुआ, आप तशरीफ लाए, मरहबा मरहबा, आपकी आमद हुई आहलन व सहला, आप आए जी आयानो, आप तशरीफ लाए, हम बड़े खुश हैं। मगर आप जो लेकर के आए, आज इंशाल्लाह उसी पे बात होगी कि महबूब जो लेकर के आए वो क्या था और हमारा रवैया और किरदार क्या था और उनके लिए हमने तैयार क्या रखा है। अपने वजूद को, अपनी बॉडी को, अपने मन को, निगाहों को, पलकों को, कानों को, समातों को, अपने नाक को और खुशबू की महसूसात को, अपने दिमाग को और दिमाग की सोच और फिक्र को, अपने दिल को और दिल की लगन मोहब्बत चाहत को, अपने सीने और सीने के दफीने को, यकीने को, हमने पेट और पेट की जरूरतों को, हमने अपने नफ्स और नफ्स की ख्वाहिशों को, अपने कदम और कदम की चाल ढाल को किस अंदाज में रखा है, महबूब के पीछे चले हैं, खुशी खुशी उनको फॉलो किया है, या अपनी मन मर्जी की और जुबान से बोला है आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। आगाज हुआ चाहता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब को वो जबल नूर मक्का से 3 किलोमीटर के फासले पे उसकी गारे हिरा में बुलवा के, पानी सत्तों के साथ कुछ वक्त गुजरवा के आज जिब्रील अमीन को भेज दिया कि महबूब आपकी आमद को 40 बरस हो गए, आज आपकी बेइज्जत है, आज वही का नुज़ूल है, आज मुकामे रिसालत का ऐलान होने चला है, आज आगाज करते हैं। और आगाज किससे करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आयत सूरत का हिस्सा है, अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है, जो पालने वाला है, बनाने वालों को पूरी मेहरबानियों के साथ, और क़यामत के दिन जन्नत उनको देने वाला है जो उसके मुती और फरमाबरदार बन के जाएंगे, क्योंकि वो आखिरत में रहीम है, वो दुनिया में रहमान है। दुनिया में ना फरमानों को भी देगा, क़यामत के दिन अदल करेगा, इंसाफ करेगा और मानने वालों के साथ होगा। जी हुक्म कहा, हुक्म ये आया है, मैं जिब्रील अमीन हूं, रब का फरिश्ता हूं, अल्लाह का वो बादशाह है, वो मालिक है, और मैं मलक बन के फरिश्ता बन के आया हूं, पयाम लेके आया हूं। मैं इस नामूस को, इस कुदसी कैफियत को, इल्हाम को, वही को लेके जनाब आदम से जनाब ईसा तक आया हूं। आपकी बारी है, मुझे क्या करना होगा? इकरा, आपको पढ़ना होगा। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जवाब और रवैया सुनिए। 3 बार आपने एक ही जवाब दिया, मा अना बिकारिन। 3 माने हो सकते हैं मुमकिन और लिखे गए हैं, मा अना बिकारिन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। आप जो पढ़ाना चाह रहे हैं, मा अना बिकारिन, मैं पढ़ के करूंगा क्या? मा अना बिकारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। भाई पढ़ के जाहिल कौम के अंदर एक पढ़ा लिखा क्या करेगा, जहां कौम सारी जाहिलियत पे खड़ी है। हुक्म हुआ कि पढ़ना पड़ेगा, गले लगाया गया, दबाया गया,
پسینہ آیا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی دی گئی اور آپ نے وہ 5 آیتیں وحی کی لے لی۔ پہلا حکم اقرا کا ہے۔ حضرات محبوب پڑھائی کا حکم لے کر کے آئے، پہلی وحی لے کے آئے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، دنیا میں 8 ارب میں سے 2 ارب کلمہ پڑھ کے خوش ہیں کہ محبوب آئے ہیں، 6 ارب کو پرابلم ہے کہ نہیں اس شخص سے ہم نے نہیں لینا، مگر ان کی حالت کیا ہے؟ میں انہیں دیکھ رہا ہوں، ان بیچاروں کی جو کیفیت ہے اس وقت کہ سارا کچھ کرنے کے باوجود دا ہنڈریڈز بک جو لکھی گئی ہے یہ 6 ارب لوگوں میں سے ایک نے لکھی ہے کہ دنیا کے 100 بڑے عظیم لوگ جنہوں نے تھوڑے وقت میں تعلیم میں، تدریس میں، تربیت میں، رویوں میں، کرداروں میں، معاملات میں، لین دین میں، زندگی کی ہر فیلڈ میں ایسا انقلاب برپا کیا ہو کہ ان کا متبادل کوئی ان کے سامنے کھڑا نہ ہو سکے، 100 آدمیوں کو لینے کے باوجود کئی دفعہ اس بک کا تعارف بھی کروا چکا، دنیا کی 70 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہو چکا، ورلڈ میں بین ہو چکی، لیکن سر فہرست نام کس کا آیا؟ محمد الرسول اللہ، جس پہ پہلی وحی آئی تھی اقرا، اور مسلمان خوش ہیں، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ کافر نے سر فہرست نام لکھ دیا 10 ٹاپر یونیورسٹیوں میں، جن میں سے 9 یورپ کی اور 1 ہمارے ایشیا کے ملک کی، اور وہاں بھی سنگاپور میں۔ اور ان لوگوں نے جب کسی نام کو سر فہرست مین گیٹ پہ لکھنا چاہا کہ یونیورسٹیوں میں، انقلاب میں، تعلیم میں، تربیت میں، علم میں کوئی ایسا شخص کہ جس نے کم سے کم وقت میں علم کو معراج بخشی ہو، ایک نام ملا ہے اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مخالفین نے مخالفتوں کے باوجود انہوں نے ویلکم تو نہیں کیا، اہلن تو نہیں بولا، مرحبا مرحبا نہیں کہا، خوش آمدید نہیں بولے، جی آیا نو نہیں کہا، انہوں نے بخیر راگلے نہیں بولا، لیکن حقیقت یہ ہے انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی دنیا میں دوسرا کوئی نہیں کہ جس کا نام ٹاپ آف دی لسٹ رکھا جائے۔ آپ نے اور میں نے محبوب کو کہاں رکھا ہے؟ آج گھر جائیے گا، اپنے بچے کا بیگ چیک کیجئے گا، آپ کے بچے کے بیگ جس کی فیس آپ پے کرتے ہیں، جس کی تعلیم اور تربیت کے ذمہ دار آپ ہیں، جس کے باپ آپ ہیں، ماں آپ ہیں، جس کے ہم والی وارث ہیں، اسے تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچے، کوئی اغوا کرے، اٹھانے لگے، ہمیں صرف جو ہے وہ کوئی تھوڑی سی رپورٹ ملے، ہم فوری بھاگ کھڑے ہوتے ہیں مجرموں کو پکڑنے کے لیے۔ مگر اس بچے کا مجرم کون ہے کہ جس کے بیگ میں 11-12 کتابوں میں ایک بھی کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقرا والی نہیں ہے، اور اگر ہے تو نہ ہونے کے برابر جسٹ ایک۔ حساب ہوگا، کتاب ہوگی، سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، اور جو کوئی دوسرا پوچھے برا لگتا ہے۔ آپ اپنے سے پوچھے، میں اپنے سے پوچھ لیتا ہوں کہ ہم نے اقرا وہ وحی والا علم کتنا پڑھا ہے؟ آپ میں سے اور میں، ہم تقریباً سارے اگر کسی سے بھی پوچھیں تو کم از کم کوئی میٹرک ہے، کسی نے ایف ایس سی کر رکھی ہے، کسی نے بی ایس، کسی نے جو ہے وہ ماشاءاللہ ماسٹر لیول، کوئی ایم فل، کوئی پی ایچ ڈی، پوسٹ ڈاکٹریٹ، کسی نے کوئی ڈپلوما، کسی نے کوئی انسٹیٹیوٹ جوائن کیے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ ہم نیٹ کے اوپر گوگل انگلیوں کے نیچے جہان کو جو ہے وہ نچا رہے ہیں، اور ہم نے گلوبل ولیج بنا لی ہے، چند پل میں یہاں سے وہاں کا علم اور نالج رکھتے ہیں۔ سچ بتائیے گا آپ اور میں، اقرا وہ علم جو رب نے قرآن و سنت کی شکل میں محبوب پہ اتارا تھا، کتنے لوگوں نے اس کا احاطہ کیا ہے؟ یہ ڈیوٹی ہے مولانا کی، کہیں سے ہائر کر لیجئے۔ آئے تھے میرے پاس ایک پوش ایریے سے لوگ، سر جی خطیب چاہیے، امام چاہیے، بھائی آپ کے لوگوں میں، آپ کے علاقے میں، میرے پاس فیصل آباد میں کوئی آ کے کہے چاول چاہیے، مونجی چاہیے، تو میں پوچھوں گا نہیں کہاں سے آئے ہو، اور جواب ملے کہ نارووال سے، جواب ملے شیخو پورا سے، جواب ملے کہ ہم نارنگ منڈی سے، جواب ملے کہ کاموں کی سے، تو میں پوچھوں گا نہیں یار آپ کے تو علاقے میں یہ بہت فصل عام ہے۔ میں نے پوچھ لیا جناب آپ جہاں رہتے ہیں وہاں انسان نہیں رہتے، عورتیں نہیں رہتی، عورتیں بانجھ ہو گئی ہیں، ان کی کوکھ فارغ ہو گئی ہے، ان کی گودوں میں بچے نہیں ہیں، بچے جوان نہیں ہوتے، بڑے نہیں ہوتے،
آپ کے ہاں اولادیں نہیں ہوتی؟ کہا سر کیا کہہ رہے ہو، سارا کچھ ہے، ماں باپ بھی ہیں، شادیاں بھی ہیں، اولادیں بھی ہیں، جنم بھی ہے، ولادت بھی ہے، بچے بھی ہیں، اسکولنگ بھی ہے، تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے۔ تو آپ لوگ بانجھ ہو گئے ہیں۔ وہ اقرا کا حکم جو غار ہرا میں اترا تھا، اور ایک نسخہ کیمیا جو ساتھ لے کے محبوب آئے تھے، اس پہ آپ نے کتنا فوکس کیا ہے؟ مجھ سے منبر اور محراب کا وارث مانگ رہے ہو، اس مصلی کا امام مانگ رہے ہو۔ آپ نے اپنے علاقے سے مجھے بچے کتنے دیے ہیں؟ جواب خاموشی تھا۔ اس قوم کو بولنے کا حق نہیں ہے، خالی برتن زیادہ بولتا ہے اور بھرے ہوئے برتن خاموش رہتے ہیں۔ ہمارے ہم معاملہ برعکس ہے، ہم اتنا بولتے ہیں، ساری دنیا کافر، منکر، گستاخ، بے ادب، کوئی خوشی نہیں، لعین، ابلیس، فتوے ہیں ہمارے۔ یہ بھی یاد رکھیے، ہے تقدیر کے قاضی کا فتویٰ یہ ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جس قوم کے جسم کمزور ہو جائیں اور طاقتور نہ بنا پائیں، اپنی ٹیکنالوجی، اسلحے اور بارود میں پیچھے چلے جائیں، ان قوموں کی کب موت آ جائے، کب فنا کر دیے جائیں، کب مٹا دیے جائیں، کب صفحہ ہستی سے اڑا دیے جائیں، یہ تقدیر کے قاضی کا ازل سے فتویٰ ہے۔ اور جو علمی طور پہ کمزور ہو جائیں، ان کی اولادیں کب اغوا کر کے لے جائیں اور دوسرے آ کر کے ان کے بچوں کو اپنا سلیبس دے کر کے پڑھا کر کے، ایک اللہ کو ماننے والے، کل ہو اللہ کہنے والے، ان کے بچے یسوع مسیح اور اللہ کے بچوں کی خوشیاں منانے والے، کیک کاٹنے والے کب بن جائیں، اور ہم پیچھے تالیاں بجانے والے اور وہ کرنے والے ہوں۔ یہ پھر اس قوم کی اولاد کی موت، نسل کی موت، فصل کی موت، اصل کی موت کی دلالت ہوتی ہے، اور یہ ہم مر چکے ہیں۔ ہم نے اقرا نہیں پڑھا، ہم نے عقیدہ نہیں پڑھا۔ آسمان سے اس وحی میں جو جو آیا، میں 100 آدمی بٹھا لیتا ہوں، انگلش کا ایک پیج رکھ لیتا ہوں، شاید کہ 70 لوگ پڑھ دیں۔ میں ایک میسج انگلش میں لکھتا ہوں، ہر گھر کا فرد، مرد، عورت، بچہ، جوان، بوڑھا پڑھ لے گا۔ میں وہی میسج عربی میں لکھ دیتا ہوں، 5 لوگ بھی پڑھ جائیں تو بڑی بات ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ یہ لفظی خوشی ہے، یہ کاغذی خوشی ہے، یہ دودھ پینے والے مجنو ہیں، یہ زبانی کلامی محبتیں ہیں۔ محبت دلیل مانگتی ہے، محبت دعویٰ ہے۔ آپ کسی کو آئی لو یو بولتے ہیں نا، وہ جواب میں چپ رہے تو تڑپ جاتے ہیں، میں نے محبت کا اظہار کیا ہے، جواب کیوں نہیں آیا؟ نفرت کرتے ہو، جواب دو۔ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں جواب دے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ 23 سالہ دور میں اقرا کا حکم نازل ہونے کے بعد محبوب نے 40 سالہ زندگی کو ریکارڈ میں رکھ کے پیش کر کے باقی 23 سال جو ہیں یہ سارا کچھ پڑھا ہے جو رب نے اتارا ہے۔ اور آپ کی اور میری عمر کتنی ہو چکی ہے؟ موقع مل چکا ہے۔ ہم سے تو روزانہ ایک آیت نہیں پڑھی گئی، ایک حکم نہیں پڑھا گیا، ایک نہیں پڑھی گئی، ممنوعات میں سے ایک معنی نہیں پڑھا گیا، اسباب میں سے ایک سبب نہیں پڑھا گیا، علتوں میں سے ایک علت نہیں سمجھ سکے، قواعد میں سے ایک قاعدہ نہیں لے سکے، اصولوں میں سے ایک ضابطہ نہیں پڑھ سکے۔ میرا رب کہتا کیا ہے، رب کو کبھی سن بھی نہیں سکے۔ اور جو سننے کا شوق ہے وہ بھی سبحان اللہ تلک۔ قاری کتاب اللہ محفل حسن قرات میں جب بار بار پیچھے ہٹ ہٹ کے پڑھتا ہے، میں بھی بیٹھا تھا ایک مجلس میں، میں نے ساتھ والے ساتھی کے ساتھ، تو مجھے کہتا ہے قاری صاحب کتھوں آئے نا؟ بتایا مصر سے۔ ان کی کتنی فیس ہے بتائی؟ کہا پھر کوئی یار بندہ وہ تو لے آنا سی جنہوں قرآن یاد ہوئے۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہ بھولڑ نہیں رہے، بار بار پچھوں جا کے پھر اسے آیت نو پڑھ دینے، اگے جاندے ہی نہیں۔ کون ہے امت مسلمہ؟ اسے نہیں پتا۔ ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے پڑھایا نہیں، اس نے پڑھا نہیں، ہم اس کے پاس گئے نہیں، در پہ دستک دی نہیں، اس نے دل کا جو ہے وہ در کھولا ہی نہیں، اس کے من میں کبھی یہ آیا ہی نہیں میں جان پاؤں کہ میرے رب نے جو 7 احرف کے اوپر اس کتاب کو نازل کیا ہے،
اس کا تقاضا کیا ہے، ڈیمانڈ کیا ہے؟ 12 ٹینس یاد ہو گئے ہیں اور اتنے ہوئے ہیں یہاں بیٹھ کے آن لائن انگریزوں کو پڑھا رہا ہے۔ 14 سیغے یاد نہیں ہوئے کہ اپنے بچوں کو بٹھا کے پڑھا سکے کہ بیٹا قرآن مجید کے اندر ماں بولی سے بھی زیادہ پیاری بولی ہے، یہ وہ ہم نہیں سمجھ سکے۔ مگر ہے کون؟ دعویٰ ہے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ اگر مرحبا کہنا ہے، جو غلطی ہو گئی ماضی میں ہو گئی، اسی سال سے ابھی سے آغاز کیجئے، سٹارٹ لیجئے، سفر شروع کیجئے۔ کسی ایک مسجد امام خطیب اس کو پے کیجئے۔ کوئی آپ کے ساتھ فی سبیل اللہ چلے تو اس کی محبت نہیں۔ دنیا میں کیا کچھ نہیں پے کرتے۔ سب سے مہنگی چیز جو میں نے دیکھی ہے وہ ویزا ہے باہر کا۔ دنیا بھر سے رشتہ داروں سے اکٹھے کر کے یہاں سے پکڑ وہاں سے پکڑ، اس سے لے اس سے لے، اور لگانی بھی کیا ہوتی ہے؟ ڈنکی۔ غیر قانونی طریقے سے، قانونی راستوں سے جانا مشکل۔ یہاں قانون بھی ہے، قاعدہ بھی ہے، ضابطہ بھی ہے، روانگی۔ یہ بھی پتا ہے کہ فلائٹ کون سی ہے، کس پل لگ جانی ہے، ٹکٹ کون سا ہے، اور پاسپورٹ کون سا ہے، ویزا کون سا ہے، مہر، اور اس کے اوپر جو ہے وہ باقی چیزیں لوازمات اور لازمی ضروری کون سی ہیں۔ وایا قبرستان، قبر کے راستے سے پارسل ہونا ہے، وہ اس وادی سے گزر کے یا جنت کا ٹکڑا یا جہنم کا جو ہے وہ حصہ اس گڑھے میں جانا ہے، پتہ ہے۔ شہر بھر رہے ہیں، قبرستان آباد ہو رہے ہیں، ساری چیزیں جاننے کے باوجود بھی ساری دنیا کے لیے پے کیا ہے، نہیں پے کر پائے تو اس کے لیے نہیں۔ میرے کاغذوں میں سب سے میری زندگی کا مہنگا 1 منٹ وہ ہوتا ہے جس میں میں اپنے یا اپنے بچوں کی آخرت کے لیے کچھ پے کر رہا ہوں۔ یہاں آ کے ہمارے دل تنگ، وہ جی انہوں کی دینا ہے؟ اقرا تو نے پڑھا کیا ہے؟ محبوب معاذ اللہ منگتے تھے؟ جتنی مستغنی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، میں نے زندگی میں کسی اور انسان کو دیکھا ہی نہیں۔ نہیں چلا جولا مہینے تو نہیں چلا، شکوا ہی نہیں، مل گیا تو کھا لیا، نہیں ملا پھر بھی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور بلکہ دن میں 70 اور 70 سے بھی زیادہ، 100 اور 100 سے بھی زیادہ مرتبہ الٹا معافیاں مانگ رہے ہیں، استغفر اللہ۔ باپ نے سارا دن کچھ نہ دیا، وہ ہے کوئی ایسا بیٹا جو دن میں 100 مرتبہ کہے ابو جی معاف کر دیا جائے، ابو جی کو کمی بیشی ہوگی ہے معاف کر دیا جائے۔ وہ بھئی تجھے تو ابو نے کھانا بھی نہیں دیا، وہ پھر بھی شکوہ نہیں کرے اور کہے ابو جی معاف کر دیا جائے، ناراض تے نہیں جائے۔ اماں سے کہے، نہیں کوئی ایسا ماں نے جنم دیا، 1 مہینہ بھی چولہا نہیں جلا، دن میں 70 محبوب کا گناہ بھی کوئی نہیں، جرم بھی کوئی نہیں، غلطی بھی کوئی نہیں، معصوم عن الخطائیں، لیکن زبان پہ جملے کیا ہیں؟ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دینا، اللہ معاف کر دینا۔ نہیں تو کہہ سکتے تھے پہلو پہ من سلوے اترے، مجھے کیا دیا ہے؟ حضرات پڑھ لیں تھوڑا سا۔ اگر ہم پڑھے ہوتے، ساری دنیا کو رچ کیا ہے، آباد کیا ہے، پیسے لگائے ہیں، لیکن جب اپنی آخرت کی باری آئی ہے تو ہم سارے کمزور دل بخیل ٹھہرے ہیں، الا من رحم ربی، اللہ کا جس پہ کرم ہو۔ جہاں کھل کے لگانا چاہیے تھا اور دے دینا چاہیے تھا اور یقین رکھنا چاہیے تھا کہ ایک کے بدلے 70 700 یا ان گنت لا تعداد بے حساب ملے گا، وہ رب سے کاروبار ہے، مگر ہم الٹے ہو گئے۔ پڑھنا شروع کیجئے، اللہ کی قسم اگلی سال پتا چلے کہ میرے بیگ میں، میرے بچے کے بیگ میں محبوب کے علم، وحی کے علم والی کتابیں زیادہ ہیں، کتابیں زیادہ ہیں۔ اور یہ صرف تبھی میں نہیں کہتا دنیا نہیں پڑھنی، پڑھنی ہے، یہ میری ضرورت ہے، یہ میری بیس ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، میں نے اس کو سیکھنا ہے، لیکن اتنا سیکھنا ہے کہ قوت لا یموت، جتنا میں زندہ رہ سکوں، جتنا میں زندہ رہ سکوں۔ آپ کو پتا ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے معاملے میں سے کیا لیا تھا؟ 1 چاندی کی انگوٹھی۔ اس چاندی کی انگوٹھی پہ لکھا تھا محمد رسول اللہ، مہر۔ کیوں بنوائی تھی؟ آپ کے اس ہاتھ کی اس انگلی میں یا اس ہاتھ کی اس انگلی میں، اور یہ فس اندر اور اوپر مہر لگی ہوئی ہے، پیڈ پہ لگایا ہے، لیٹر لکھ دیا گیا ہے،
آرڈر دے دیا گیا اور آپ نے اپنے ہاتھ سے مور لگا کے روانہ کر دیا. میرے محبوب نے اس دنیا میں سے اگر چاندی کو لیا ہے تو اس حساب سے لیا ہے. مگر آپ اور میں. دوسری چیز، میرے اور آپ کے مرشد پہاڑ سے اتر آئے ہیں، غار سے گھر روانہ ہو گئے ہیں، گھر پہنچ گئے ہیں. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. صرف لائٹیں اور چراغاں، وہی کا علم. بول ذرا یہاں پہ. میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی مخاطب ہوں، جو شادی شدہ لوگ ہیں ان سے بھی مخاطب ہوں، اور جو امیدوار ہیں جن کی شادیاں ابھی ہونی ہیں میں ان سے بھی مخاطب ہوں. آئیے ذرا، محبوب گھر میں آئے، 1 مہینے کے بعد آئے، بخار سے کانپتے ہوئے آئے، ٹمپریچر فل ہائی ہے، اور زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ دسرونی زملونی دسرونی، مجھے جلدی سے کمبل دے دو، لحاف دے دو، رضائی دے دو، چادر خیس دے دو، مجھے سردی لگ رہی ہے، کانپ رہا ہوں، مجھے نہیں لگتا میں بچوں گا. انی اخاف علی نفسی، یہ جملے زبان پہ ہیں. محبوب کیا لے کے آئے تھے؟ وہی کیا تھی؟ اقرا، پڑھ. آج بیوی نے پڑھا ہے. میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو گھروں کو چلا رہی ہیں ذرا پڑھیں. خامد کی حالت پڑی ہے، شوہر کی کیف پڑی ہے، اور یاد ہونا چاہیے عمر اس وقت 40 سال ہے میرے محبوب کی. زندگی کا ایک لمبا دورانیہ ساتھ گزرا ہے. اہلیہ سے شوہر کا مہینہ بھر کے لیے باہر رہنا تھوڑی بات نہیں ہوتی. عورت تو ساتھ والے کمرے میں بھی شاید آج کل برداشت نہ کرے، اتنے بیٹھا کیوں ہے، یہاں کیوں نہیں ہے، مہینے کے بعد لوٹا ہے. اور بالخصوص ذہن میں رکھیے، میں کہا کرتا ہوں، رات آپ دوستوں کی مجلس میں چائے پینے، پیزا کھانے، کسی جو ہے وہ دین کی دعوت سننے گئے تھے اور بیوی نے روکا تھا، واپسی پہ اللہ نہ کرے شلوار چین میں آ جائے، کہیں رگڑ لگ جائے، کہیں کتا پڑ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، واپسی تے جدہ انہیں پھر زخم پونجڑے نے نا. تے جیڑا جیڑا بولنا ہے وہ یاد رکھیا جے، میں بھی ایتھے ہی رہنا، تسی بھی ایتھے ہی رہندے جے، اور کچھ نہیں تو اتنا کہے گی. روکیا سی نا، ڈکیا سی نا. وہ نہ کہے تو انو بے شک ہو رب چوپو، نہ وہ فیصلہ بادی لبو لہجہ اختیار کرے، لیکن چہرہ بولے گا، نظریں بولیں گی، سب کہیں گے کہ جیڑا نہ منے وہ ایویں ہوندی ہے. میں مستریوں کی زبان میں مستریوں کو بولا، ایک دن کہہ رہے تھے جنہیں مستری دی نہ منی انہیں لئی نسان سنی. میں کہہ دا کی مانا؟ کہنے بھاجی لے کے ویکھ لو، کرو نافرمانی پتہ چل جو. ماں باپ کی نافرمانی، یہ شوہر میری نہیں مان کے گیا، میرے سے دور، اور جب آیا ہے تو مصیبتوں کے وقت میری پاس اور سکھ میں جو ہے یہ باہر. بلکہ پڑھا ہے آج سیدہ خدیجہ نے، صحیح البخاری ہے، قیامت تک کے لیے جب تک آخری مسلمان باقی ہے انشاءاللہ یہ رویہ باقی ہے، کردار باقی ہے، یہ قرات باقی ہے، یہ پڑھنا باقی ہے. مہنگی ہیں گر کتابیں تو چہرے پڑھا کرو. آؤ چہرہ مصطفیٰ پڑھتی ہیں ماں جی، کہتی ہیں کلا، سر سے لے کے پاؤں تلک دیکھ کے، کمبل دے کے لٹا کے کہتی ہیں کلا، محبوب جو جو آپ نے سوچ رکھا ہے ایسے نہیں ہوگا. کلا، جو آپ نے بولا ہے ایسے نہیں ہوگا. کلا، جو آپ ڈر رہے ہیں ڈر ختم کریں، یہ ڈر نہیں ہونے والا جو آپ ڈر رہے ہیں. انی اخاف علی نفسی، کلا آپ کو کبھی کچھ نہیں ہوگا. اچھا جی کچھ نہیں ہوگا، صرف اتنی بات کافی ہے؟ نہیں، ابشر، آپ خوش ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں. میں خوشخبری دے رہی ہوں، میں آپ کو اطلاع دیتی ہوں، میں اپنے من کی بتاتی ہوں، میں اپنی زندگی کا تجربہ بتا رہی ہوں، میں حالات حاضرہ کو پڑھ رہی ہوں، میں آپ کے وجود اثر کو پڑھتی ہوں، میں نے ماضی میں بھی پڑھا ہے، میں آج بھی دیکھ رہی ہوں. ضرور آپ کانپ رہے ہیں، ٹمپریچر زیادہ ہے، بخار بہت ہے، کپ کپی تاری ہے، کوئی ایسا ویسا مسئلہ ہو گیا ہے، آپ پریشانی کے عالم میں آئے ہیں، لیکن جی آیا نو آپ اپنے گھر آئے جے. میں کبھی کبھی دیکھ رہا تھا کہ اتنا پیار تو بچپن میں ماں نہیں دے سکتی جتنا جوانی میں ایک بیوی نے، سیدہ خدیجہ نے اپنے کانپتے ہوئے شوہر کو بخار میں جو ہے وہ تڑپتے ہوئے اور ٹمپریچر ہائیسٹ لیول پہ پہنچا ہوا اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ رہی ہے نہیں 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 نہیں, نہیں بالکل نہیں. انک لتصل الرحم، پہلا خوبی آپ نے ہمیشہ رشتے جوڑے ہیں.
جو ਲੱਭਾ ہے ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੱਭਾ ہے, خیر آپ سے ملی ہے, تعلق آپ سے ملا ہے, پیار آپ سے ملا ہے, عزت آپ سے ملی ہے. کوئی آپ سے سیکھے کہ رشتوں کو پالنا کیسے ہے, چلانا کیسے ہے. ایتھے ساری زندگی نیکی کر کے کتے 2 دن بندہ کتے من مرضی کاری بوے, ہاں چلو نا فرمانی نہ کہو, من مرضی کر بوے, پوری زندگی برابر نہیں ہو جاتی. میں نہیں تیرے تو کدی خیر لبھی, تیرے تو کدی خیر دی خبر نہیں آنی. حضرات پڑھیے, یہ گھرانہ ہے, یہ نبوت ہے, یہ وہ پیسفل ہوم ہے. لکھا ہوتا ہے ہمارے گھروں کے باہر فلاں کا ہوم, فلاں کا ہوم, فلاں کا ہاؤس. بلیسنگ کہاں ہے, اقرا کہاں ہے, تربیت کہاں ہے, تعلیم کہاں ہے, وہ چہروں کی کتاب پڑھنا کہاں ہے. ہر انسان کھلی کتاب ہے, شرط یہ ہے کہ آپ کو پڑھنا آتا ہو. یہ ماں جی ختیجہ نے پڑھا دیا. آپ رشتے ملاتے ہیں, آپ دکھ بانٹتے ہیں, آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں, آپ کما کے دیتے ہیں, آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. یہ جملہ چھوٹا نہیں ہے مہمان نوازی. فیصل آباد میں اگر ڈیلی زیادہ نہیں 2 لاکھ لوگوں کی انٹری ہو رہی ہے کم از کم, چاروں طرف سے, 5 طرف سے, ہر جہت سے. ہمارے 8 بازاروں میں لوگوں کی آمد و رفت ہے. میں کم سے کم محتاط اندازہ لگا لیتا ہوں 2 لاکھ آدمی. ان 2 لاکھ آدمیوں کو اگر ہوٹل نہ ہوں, ریسٹورنٹس نہ ہوں, ڈھابے نہ ہوں, یہ کھانے پینے کی ریڑیاں نہ ہوں, یہ کھابے کے اڈے نہ ہوں, کون کھلائے گا اتنے مہمانوں کو کھانا؟ محمد الرسول اللہ. میرے محبوب کے مدینے میں کوئی مہمان آیا ہو بھوکا چلا گیا ہوا ہی نہیں ہے. یہ تو ملا ہے. تربیت ہو تو ایسی ہو, سبق پھر پڑھ. ہم بہت پڑھے ہوئے ہیں, لیکن کیا مجال, تب ہوٹلز نہیں تھے, نہیں تھے ریسٹورنٹس, نہیں تھے ڈھابے, نہیں تھی یہ ریڑیاں, نہیں تھے پکوان, کچھ نہیں ہوتا تھا. مسجد نبوی بھری ہے, درس ہو رہا ہے, مہمان آ گیا, چپکے سے گھر پتہ کروایا. اس وقت میرے محبوب کے 11 حجرے تھے مدینہ میں. خبر کیا آئی؟ نہیں. کسی بھی گھر میں الحمدللہ جیسے کل حالات تھے ویسے آ جائیں. میرے محبوب پھر نہیں گھبرائے. بھری مجلس میں اعلان کیا, اور مہمان کے سامنے یہ اعلان کرنا آسان نہیں ہوتا. کہا ہمارے مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ ہماری تو ناک کٹتی ہے نا, لوکی کی کہن گے. میرے محبوب نے نہیں سوچا لوکی کی کہن گے, رب کو راضی. مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ اور مرنے پر یقین رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے. فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ, مہمان کی مہمان نوازی کرے. آپ نے کیا کہا؟ یہ ہے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا, یہ ہے مہمان کی آمد مرحبا مرحبا. ایک چودھری کھڑا ہو گیا, حدیث کا سیاق و سباق بتاتی ہے کہ کئی دنوں سے گھر ہی نہیں گیا تھا, مسافر تھا, گھر ہی نہیں گیا. کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مہمان نوازی کروں گا. اور یہاں سے میں نے یہ جملہ کشید کیا دنیا کی کتاب پڑھ کے, حالات پڑھ کے, کہ جس گھر میں 5 B's ایکٹیو ہے نا, اور مطیع اور فرما بردار ہیں, وہی ڈیرے دار بن سکتا ہے, وہی چودھری بن سکتا ہے. وگرنہ اطعم الطعام, سب نے اس حدیث کا معنی کیا ہے کھانا کھلاؤ. مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ ڈیرے دار بنو. حاتم تائی کو مرے ہوئے زمانہ گزر گیا, مگر ڈیرے دار تھا, آج بھی نام زندہ ہے. بڑے بڑے پیسے والے آئے چلے گئے, انہیں کوئی جانتا بھی نہیں ہے. کیا تھا؟ حاتم تائی کے گھر 5 B's میں سے ساری ایکٹیو تھی. B سے بیبے, اور B سے بیوی, B سے بہن, B سے بیٹی, اور B سے بہو. اے 5 جڑیاں نے جڑیاں سر تے پگ بناؤندیاں تے شملہ اچا کردیاں نے یا رول دیندیاں نے. مجھے پتا ہو نا کہ میں جاؤں گا تو مجھے اتفاق سے استقبال کیا جائے گا, میرے ساتھ لوگ ہیں, ویلکم کیا جائے گا, ماتھے پہ تیور نہیں ڈالا جائے گا, مہمان کو رحمت سمجھا جائے گا.
آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بیرا یا ہوٹل والے بھی ایسے کریں؟ وہ تو ویلکم کر رہے ہوتے ہیں، گاڑیوں میں آ کے گیٹ کھول کے پکڑ کے لے جا کر کے بٹھا کر کے ماحول دے کے۔ اگر بات یہی ہے تو پھر پیسے دے کے 5 20 پالنے سے کہیں بہتر ہے 4 بیرے پال لو، وہ بھی تو 20 ہے نا، 20 ہے بیرا، وہی پال لیجئے۔ لیکن ایسے نہیں ہوا، چودھری نے ہاتھ کھڑا کر دیا، میرے حضور کا صحابی ہے، سفر سے ہے، گھر کا پتہ ہی نہیں گھر کیا ہے، حالات ہے کہ نہیں، کوئی دودھ وودھ ہے کہ نہیں، گھر میں بچوں کا راشن پانی خوراک ہے کہ نہیں ہے۔ مہمان کا ہاتھ پکڑ کے جا کر کے دروازہ جیسا بھی تھا دستک دے کے کہتا ہے اہلیہ میں آ گیا ہوں، السلام علیکم، میرے ساتھ مہمان ہے، اور ساتھ ہی پوچھ لیا مہمان کا کھانا ہے؟ سانو تو نہیں ایڈی مت پہنی، لیکن کیا کہا؟ ہاں مرحبا مرحبا، بچوں والا کھانا پڑا ہوا ہے، وضاحت بھی کر دی، آپ کا بھی کھانا نہیں ہے، میرا بھی نہیں ہے، نہ بھی نہیں کی، اور کہا کہ بچوں جتنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، تیاری لگائی جائے۔ کیا تیاری لگی؟ سب سے پہلے بچے سلائے گئے، اور جب بچے سلائے گئے یہ سبق پڑھ، ایسی ماں ایسی بیوی، ایسا گھر ایسی گھر والی، یہ نہ بچوں کو گود میں لے کے نہ تھپکانے لگی۔ آج بچے بھی سوچ رہے ہوں گے اماں نے فیڈر نہیں دینا، اماں نے کھانا نہیں دینا، کھانے کا ٹائم ہے، خیر ہے ابو آئے اماں تھپکیاں دینے لگ گئی ہے۔ لیکن تھپکیاں دے کے جب بچے سو رہے تھے تو شاعر لکھ رہا تھا رزاق اپنے رزق کی تقسیم دیکھ لے، ماں نے بھوکے لال تھپک کے سلا دیے۔ اطاعت دیکھ، فرما برداری دیکھ، علم دیکھ، تربیت دیکھ، پڑھنا ہے تو یہ پڑھیے، مرحبا کہنا ہے، ان رویوں کو مرحبا کہیے۔ بچے سو گئے ہیں، کھانا تیار ہو گیا ہے، لگا دیا گیا ہے۔ عرب کا رواج ہے میزبان نہ کھائے، مہمان کھانا نہیں کھاتا۔ دشمندار علاقہ تھا، شاید کچھ ملا دیا، اور یہ اصول اصل اور ضابطہ ہے کہ میزبان کے ساتھ میزبان بن کے تکلف مت کرو۔ نہیں جی اسی شامی کھا لیا سی، میں چکھن لگیا کھا لیا سی، میں تھوڑے آن تو پہلے کھا لیا سی، یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے 10 بار بھی کھایا ہے تو مہمان کی عزت یہ ساتھ بیٹھو، ڈال کے دیجئے، خود لیجئے، بے شک جھوٹا بھی لقمہ لینا ہے ایک لیجئے، یہ تکلف میں نہیں پڑیے کہ وہ اجنبی محسوس کرے کہ میں تے کھانا ہی کھانا آیا۔ مہمان کے ساتھ بیٹھ گئے، تربیت ہو تو ایسی ہو، تعلیم ہو تو ایسی ہو۔ نہیں کیا تھا اس بیوی نے میٹرک اور ایف اے، اور ہماری طرح یہ دنیا داری اور ہوم اکنامکس نہیں سیکھی ہوتی تھی، لیکن یہ ضرور سیکھا تھا کہ وفا کس کو کہتے ہیں۔ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور۔ ہمارے کے استاذ تھے، اکثر پڑھا کرتے تھے پلہ مار کے بجھا گئی دیوا تے اکھ نال گل کر گئی۔ ایک وہ جملہ جو آپ نے بزرگوں سے سنا ہے کہ بلے ہو گزاریا بلے، یہ تھی تربیت، یہ تھی تعلیم، یہ تھی وحی، یہ تھی مرحبا 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 مرحبا۔ دادا ابو کہتے تھے میں بلے ہو گزاریا کیوں پڑھنا؟ ایک بزرگ نو اما پسند نہیں سی تھی، اما انہوں پسند نہیں سی کر دی، موقع بھی ملا، کنویں کی منڈیر پہ بیٹھا تھا، دھکا دیا جان چھٹے مر جائے۔ اس دور کی شاید یہی زیادہ سے زیادہ سٹائل تھا کہ مارنے کے لیے کچھ ہو سکے، ان لوگوں کو نہیں پتا تھا جو آج ہم مارتے ہیں۔ حاجی صاحب نے کل پرسوں اپنی بیوی کو کس بے دردی سے قتل کیا دنیا کے سامنے، اس نے دھکا دیا، کہتے میں کنویں میں گر گیا، وہ مالا بھی تھی، وہ ٹنڈے بھی تھیں، وہ لوٹے بھی تھے، موت بھی سیدھی تھی، لیکن رب نے بچا لیا، نکل آیا باہر۔ اس کے بعد دل چاہا فارغ کر دوں، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، میرے محبوب نے کہا ہے کہ یار معاف کرنا بدلہ لینے سے بہتر ہے، غصے کو پی جانا بہتر ہے، حوصلہ رکھ، مٹھ بند رکھ۔ میں نے مٹھ بند کر لی، دبا لیا، غصے کو لے لیا۔ آج جب اتنے دوتے پوتے نواسے بیٹے بیٹیاں دیکھتا ہوں تو پھر اس پہ مجھا دل کرتا ہے کہ کہوں بلے ہو گزاریا بلے۔ مگر ہم چھوٹی چھوٹی بات میں تیش میں آ کر کے، میں غصے میں تھا، تڑاک 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 طلاق طلاق طلاق، کھلا ہے، مر جاؤں گی، جو مرضی ہو جائے، باپ بھی آ جائے، جو میں نے فیصلہ لے لیا ہے۔ اسے نہیں پتا کہ ایک جہنم کو چھوڑ کے اس سے بڑے جہنم کدے میں جا رہی۔ یہاں تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ میں پوچھا کرتا تھا استاد جی کی پڑھ دے ہو، پلہ مار کے بجھا گئی دیوا تے اکھ نال گل کر گئی،
کہندے یار ایک حدیث پڑھی ہے تے اس تو بعد نا ایک شاعر دا شعر پڑھیا ہے، او دا مصرع ہے تے دنگ رہ گیا میں. اس دور کا مین سوئچ دیے کو پھونک مارنا ہوتا تھا، اور پھونک مار کے بجھائیں تو بندہ پکڑا جاتا ہے کہ انہیں خود بجھایا ہے، پکڑا جاتا تھا. اب مہمان دیکھ رہا ہے دیا جل رہا ہے، انہیں پھونک مار کے کھانا لے کے آ رہی ہے اور ساتھ میں پلو گھمایا ہے سیدھا کرنے کے لیے، دیا بجھ گیا ہے، کھانا لگا دیا ہے، اور میزبان نے ساتھ کھا کے چوٹھے پچاکے مارے. فرضی کھانا کہ مہمان پیٹ بھر کے کھائے. سر جی بیوی بھی بھوکی سوئی، بیٹے بھی بھوکے سوئے، بچے بھی بھوکے سوئے، شوہر بھی بھوکا سویا، مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، مدینے کی بلے بلے ہو گئی. 1459 سال بعد بھی آج میں افیسر کالونی کے اندر بیٹھ کر کے پوش لوگوں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس بی بی نے پڑھ کے دکھایا تھا کہ تعلیم یہ ہوتی ہے، اور کر کے دکھایا تھا کہ تربیت یہ ہوتی ہے. اور صحابی نے کھڑے ہو کے کہا ہاں حضور میں خدمت کروں گا. یہ بتایا کہ چدراہٹ کیا ہوتی ہے. جس گھر کے اندر ماں بہن بیٹی بیوی بہو وہ راج کروائے وہی اصل میں راجپوت ہوتا ہے. نہ رکھن نال بندہ رجیا نہیں بن جاتا. رج سینے دا اور کفایت دل کی، یہ ہے استغنا. یہ تھی تعلیم. کہنے لگی محبوب آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ تو اتنے اچھے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں. میں نے پوری دنیا کی ویلفیئر سوسائٹیوں کے ماٹو پڑھ ڈالے ہیں، ان کے بروشر لیں اور پڑھیں وہ کیا کیا ٹارگٹ ہے، ان کے ہدف کیا ہے، گولز کیا ہے. آپ یقین کریں ان 5 لفظوں سے جو ماں جی ختیجہ نے بولے تھے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی روایت میں اپنی سند کے ساتھ اپنے استاد سے محمد کریم سے دنیا کی پہلی حدیث ہے. یہ بعض نے لکھا ہے دوسری ہے، بعض نے کہا پہلی ہے. پہلی حدیث کون سی ہے؟ جبریل کہتے ہیں اقرا اور آپ کہتے ہیں ما انا بقارئن. یہ پہلی حدیث ہے. آپ کا جواب دینا ما انا بقارئن، یہ پہلا جملہ ہے جو زبان مصطفیٰ سے نبوت ملنے کے بعد ملا ہے. اور دوسری روایت اماں جی ختیجہ کو یہ کہنا کہ زملونی زملونی، اور ان کا کہنا کلا واللہ ابشر لن یضیعک اللہ ابدا. ایسے کردار اگر دنیا سے اٹھا لیے جائیں تو پھر دنیا کیسے چلے گی؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایسے کرداروں کو رب جو ہے وہ اٹھا لے. آپ زندہ ہیں، آپ سلامت ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہونے والا. اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلے دے کے جو 5 بول بولے تھے وہ پوری دنیا کی ویلفیئر سوسائٹیوں کی 5 بنیادی اثاثے ہیں جن کا کوئی نہیں ہوتا. ان کی ویلفیئر سوسائٹی جن پہ بوجھ زندگی نے زیادہ ڈال دیا اٹھا نہیں پا رہے، ان کی ویلفیئر سوسائٹی. جن کو کمانے کے لیے کوئی راستہ نہیں مل رہا، ان کو کما کے دینے والی سوسائٹی. جنہیں کوئی منہ نہ لگاتا ہو انہیں سنبھالنے والی سوسائٹی. یہی ہے نا وہ کام ہو رہا. تیسرا سبق، اگر میں نے یہ سبق شروع کر دیا نا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا محبوب لے کے آئے ہیں، اور ہم نے اسے لیا کیسے ہے اور دھتکارا کیسے ہے، معاذ اللہ ہم نے اس کو ریجیکٹ کیسے کیا ہے، اسی چیز کو گھر میں پڑھ لیں. تیسری، میرے محبوب سوئے ہوئے ہیں، آج آسمان سے وحی آ گئی ہے. یا ایھا المدثر 56 آیتیں اس کی سورت کی. یا ایھا المدثر، چادر والے، لحاف والے، کملی والے، کھیس والے، رضائی والے، ہمارے پیارے سے محبوب آرام کا ٹائم ختم، آرام کا ٹائم ختم، قم قیام کا ٹائم شروع. قم کے بعد میرے محبوب کھڑے ہوئے 23 سالہ زندگی میں ایک دن وقفہ لیا ہو تو مجھے بتائیے. سٹینڈ ہی سٹینڈ، قیام ہی قیام، حرکت ہی حرکت، بڑے ہوئے آگے گئے ہوئے، محبتیں پیش کی ہوئیں، عزتیں، نوازشیں، محبتیں، عقیدتیں، زندگیاں پوری کی پوری جو آپ سے جڑی ہوئی تھی ساری ملا دی. کس سے ملا دی؟ اللہ سے. قم، کھڑے ہو جائیے. ہمیں کتنی دفعہ دن میں یہ میسج ملا ہے اقیمو. کتنے لوگ آ کے رب کے در میں کھڑے ہوئے ہیں، کتنے لوگوں نے گھر میں سٹینڈ لیا ہے، کتنے لوگوں نے اس آرڈر کو فالو کیا ہے، اور کتنے لوگوں نے دعوت کو سر پہ اٹھایا ہے. ہم سب نے ٹھیکیداری دی ہے مولوی کو.
بھئی آپ نہیں پڑھے ہوئے تھے، آپ نہیں کر سکتے تھے؟ کم. میں نے 5 سال لگ بھگ سعودیہ کی مختلف مساجد میں جب نماز پڑھی ہے تو یہ کم کا میں سین دیکھتا تھا. امام یہاں کھڑا ہے، خطیب کھڑا ہے، جو وہ بول رہا ہے نا سامنے والوں کو بھی وہی پتا ہے، اتنا علم ان کے پاس بھی ہے. جب امام کہہ رہا ہو 2 + 2 4 ہوتے ہیں اور عوام کو بھی پتا ہو 2 + 2 4 ہوتے ہیں، یہ ڈنڈی مار کے کہہ سکے گا 2 + 2 = 5؟ میرا معجزہ، میری میتھ، میری کرامت، میری مرضی، میرا جسم، میری زبان، میرا قول، میرا قرار نہیں کہہ سکتا. پتا ہے سامنے جتنے بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. اگر اس نے قرآن کی آیت پڑھی ہے تو سامنے والوں نے بھی پڑھ رکھی ہے. اس نے تجوید میں کوئی بات کی ہے تو سامنے والوں نے پڑھ رکھی ہے. اگر اس نے کوئی مسئلہ بتایا ہے تو سامنے والوں کو پتا ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. یہ یاد دہانی تو ہے مگر حفظ انہوں نے پہلے کر رکھا ہے، پڑھ رکھا ہے، کیونکہ جو خطیب کی کتاب ہے اور سلیبس ہے وہی مقتدیوں کی اور امام کی اور سامعین نے بھی وہی پڑھ رکھا ہے. اس لیے وہاں ڈنڈی نہیں ہوتی، دھوکہ نہیں ملتا، پراپر ہے. ضعیف بیان کر رہا ہے تو ان کو بھی پتا ہے یہ ضعیف ہے، صحیح بیان کر رہا ہے تو سامنے والوں کو پتا ہے صحیح ہے. لفظ کا معنی بدل کے پیش کرے گا فوری روک لیا جائے گا، بھائی کس لیے، یہ کہاں سے آیا ہے، اس کا تو یہ معنی بنتا ہی نہیں ہے. ہم جو مرضی کر لیں، خود کو بدلتے نہیں قرآن کو بدلتے ہیں. تو یہ روش بدلیے. کام آپ کھڑے ہو گئے، کم فانذر، ڈرائیے. ہمارا کوئی خطیب ڈرانے لگ جائے نا، اس کا نام پڑ جاتا ہے مولانا قیامت. نیٹ پہ لکھیے مولانا قیامت، آپ کو ان کی قیامت بھری تقریریں مل جائیں گی. مولانا بجلی، مولانا برق، مولانا کڑک گرج. یہ میں مذاق نہیں کر رہا، آپ چیک کریں، لوگوں نے خطاب دیے ہوئے ہیں. اگر کہیں پل صراط کا سنا دے کوئی، پہلے تو کوئی پوری سناتا نہیں، صحیح جتنی روایتیں ہیں، کیونکہ ان میں اتنا میٹیریل نہیں. ضعیف لگائے، تلوار سے تیز، بال سے بریک، ہے ضعیف، بیان ہو گئی ہے. ہولناک کی قیامت کا خوف ڈرا دیا ہے مولانا نے. ایک وچ اٹھ کے کہندا مولانا پھر اللہ دیاں نہ بھیجن والیاں گلاں ہی نے نا جنت چ. مگر مولانا نے اکیلا نذیرن پہ توجہ دی ہے، بشیرن پہ توجہ نہیں دی، کیونکہ محبوب کی سیرت میں، قرآن کی آیات میں آپ بشیر بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں، لیکن آپ پہلے نذیر ہیں، بشیر پھر ہیں. دعوت کا آغاز نذیر سے، نظارت سے، ڈر سے، خوف سے، ہیبت سے، اس خبر سے ہوا ہے. اونچی جگہ چڑھے ہیں صفا پہ. آج کل جہاں پہ صفا پہاڑی ہے یا مینار ہے نا، اس کے سامنے آگے جو بنی ہوئی اونچی بلڈنگیں ہیں، محلات ہیں، یہاں پہ کسی وقت صفا پہاڑی فاران کی چوٹی ہوتی تھی، یہ اتنی پھیلی ہوئی تھی اوپر. آپ یہاں چڑھے ہیں اور پیچھے درہ ہے، نیچے کھڑے لوگوں کو نظر نہیں آ رہا. آپ اونچی جگہ پہ ہیں اور خبر دے رہے ہیں. مجھے کیسا پایا؟ کہا صادق و امین پایا. کہا اگر میں یہ کہہ دوں تو پیچھے ایک لشکر ہے، حملہ کرنے والا ہے. کون سا لشکر حملہ کرنے والا تھا اس وقت؟ کوئی نہیں تھا، شیطانی لشکر، نفس کا لشکر، اور 360 کے پجاریوں کا لشکر، حواریوں کا لشکر، اللہ کے گھر میں جینون فرنچائز میں جعلی سمیں بیچنے والے، رابطے نمبر دینے والے، رانگ نمبر پہ دنیا کو رکھنے والے. محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں اگر میں کہوں کہ کوئی لشکر حملہ کرنے والا ہے، کام سچ مان لیں گے. کہا تو سنو پھر، یہ لشکر کا حملہ ہو چکا ہے، کامیاب ہونا ہے تو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم. کیا لے کے آئے محبوب یہاں پہ؟ توحید. کیا لے کے آئے؟ عقیدہ. کیا لے کر کے آئے؟ رسالت. کیا لے کے آئے؟ دعوت. مرحبا کس نے کہا؟ سنیے گا ذرا. سب سے پہلے سگے چچا نے، جس نے آپ کی پیدائش پہ بقول بھائیوں کے، حالانکہ کوئی ایسی صحیح روایت موجود نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ ہو کہ انہوں نے واقعی ایسے کیا تھا. کافی سارے ائمہ نے لکھا ہے کہ یہ بعد کا واقعہ ہے، لیکن بہرحال اس سے جوڑا گیا، ریلیٹ کیا گیا، ریلیٹڈ ہے، چلے آپ پڑھ لیں جی. انہوں نے انگلی ہلائی اور خبر دینے والی لونڈی کو آزاد کر دیا. خوشی ہوئی، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، جناب ابو لہب زندہ باد. کیا بات ہے. 40 سال بیت گئے، 40 سال. ایک دن بھی بھتیجے نے چچا کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، ایک دن بھی. 40 سال بیتے. آج میرے مرشد و مخدوم نے رب کے کہنے پہ کہ کم فانذر،
اٹھیے ڈرائیے، اور آپ نے کہہ دیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم، تمہارا بھٹھا بٹھا دیں گے یہ 360، یہ جعلی ہیں، یہ 2 نمبر ہے، یہ تمہیں رب تک، جنتوں تلک، آخرت تلک اور آپ کے مقام تلک نہیں پہنچانے والے، یہ راستے میں ساتھ چھوڑنے والے ہیں۔ اگر ہے تو پھر کہہ دو کامیابی چاہتے ہو تو اللہ ایک ہے۔ اللہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کہنے والا بولا تبن لک سائر الیوم، او بھتیجے یہ تیرے ہاتھ کی انگلی ٹوٹ کیوں نہیں گئی، اور آج کا دن تیرے اوپر تب بربادی اور تباہی لے کے کیوں نہیں آیا؟ تو آج زندہ نہ ہوتا، تو آج بولنے لائق نہ ہوتا۔ بولا ہے تو کیا بولا ہے؟ 360 کو رگڑا ہے، حبل عزا کو رگڑا ہے، لات منات کو رگڑا ہے، یہی تھے تیرے لیے، ان بزرگوں کی بات لگائی ہے، تیرے پہ یہ دن بربادی کا دن بنے۔ مرحبا مرحبا، رب نے جواب میں کیا کہا؟ تیری ایسی مرحبا کو میں بتاتا ہوں، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ماں اور باپ دونوں کے بارے میں، چچا اور چچی دونوں کے بارے میں، رویے اور کردار کے بارے میں مرحبا مرحبا کہنے والوں نے جب میرے پیغمبر کے اس اقرا والے حکم کو نہیں پڑھا، نہیں مانا، تسلیم نہیں کیا، مرحبا نہیں کہا، رب نے وہ کیا کہ ابو لہب کے بچے مسلمان ہو گئے تھے۔ وہ بھی جب تک یہ نہیں پڑھتے تھے ان کا بھی دین پورا نہیں تھا۔ آسان ہے اپنے ماں باپ کے بارے میں پڑھنا کہ پیو برباد، ماں برباد، چگا برباد، گھر برباد، ہاتھ برباد، کینسر زدہ، پیپ زدہ، گندگی غلاظت کے مجموعے اور ڈھیر، جہنمی، نہیں برداشت ہوتا۔ آپ کے وسیع میں، میرے وسیع میں اکثر جو مثال دیتا ہوں، میں نے کانوں سے سن رکھی ہے، آنکھوں سے دیکھ رکھی ہے۔ ایک چور کا بیٹا اپنے ابے کا تعارف کروا رہا ہے، ابا جی فوت ہو گئے، ان کی بہادری کے واقعے سنا رہا ہے۔ ابا جی 14 فٹ اونچی دیوار پھلانگ کے اندر چلے جاتے تھے، پکڑے نہیں جاتے تھے، تیل لگایا ہوا ہوتا تھا، لیکن آج کیا ہوا؟ ابا جی نے جمپ لگایا ہے کہ ابا بہشتی جڑے ویلے کد ٹپیا نہ ہو بے ایمان پچھو جفا چا مارے اس۔ ابا چوری کر کے بھی بہشتی ہے، وہ جس کی چوری ہو رہی ہے وہ پھر برے کا برا ہے، نہیں برداشت ہوتا۔ لوگ چور باپ کو بھی بہشتی کہتے ہیں، مگر ادھر کیا ہے؟ قربان جاؤں بیٹے مسلمان ہیں، بچے مسلمان ہیں، اور اپنے باپ کے بارے میں پڑھیں تبت یدا ابی لہب وتب۔ نہ مانیے، نہ کیجیے تسلیم، مرحبا مرحبا زبان سے کہتے رہیے۔ بربادی ہے، گھرانے گئے، گھر گئے، رشتے گئے، تعلق گئے، ناطے گئے، عزتیں گئی۔ آئیے لوٹیے۔ یہ ہماری ملاقات انشاءاللہ مختلف عناوین کے ساتھ کہ میرے محبوب کیا لے کے آئے ہیں، ہم نے لیا کتنا ہے، پڑھا کتنا ہے، مرحبا کتنا کہا ہے، سینے سے کتنا لگایا ہے، اپنی زندگی میں کتنا لیا ہے، پسند کتنا کیا ہے۔ کہہ کے دیکھ لو کسی کو کہ توحید لے لو۔ دوسری طرف حبشے سے آنے والے بلال نے لے لی تھی، اور محبوب کو جنتوں میں بلا کے اس کے قدموں کی چاپ سنا کے بتایا تھا کہ جو اس کو قبول کر لے گا تیری آمد پہ، تیری بیست پہ، تیرے دین کو، تیری شریعت کو، تیری وحی کو، تیری سیرت کو لینے والا کالے رنگ کا بلال بھی ہوگا، جنت کا چودھری بنا دیں گے، دنیا کا چودھری بھی ہوگا، نہیں لینے والا ہوگا، ذلیل و رسوا کر کے ماریں گے۔ اللہ ہمیں وہ زندگی دے کہ جس میں محبوب کی لائی ہوئی ہر چیز ہم اپنی زندگی میں لے پائیں، پڑھ پائیں، عزت دے پائیں، احترام دے پائیں، اور دعوے پہ دلیل پیش کر سکیں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔